بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ بادشاہ کا اعلان ہوا، جس نے آج کے بعد قرآن کو اللہ کا کلام کہا یا لکھا، گردن اڑا دی جائے گی۔ بڑے بڑے محدثین اور علماء شہید کر دیے گئے تو 60 سال کے بوڑھے امام احمد بن حنبل امت کی رہنمائی کو بڑھے۔ فرمایا، جاؤ جا کر حاکم کو بتاؤ کہ احمد کہتا ہے قرآن مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ فوری دربار میں پیشی ہوئی، بہت ڈرایا گیا۔ امام احمد بن حنبل کا استقلال نہ ٹوٹا۔ جب مامون رشید مر گیا تو اس کا بھائی معتصم حاکم بنا۔ امام کو 60 کوڑوں کی سزا سنائی گئی۔ دن مقرر ہوا، امام کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا گیا۔ بغداد میں سر ہی سر تھے۔ ایک شخص شور مچاتا صفے چیرتا پاس آیا۔ احمد مجھے جانتے ہو؟ فرمایا، نہیں، میں ابو الحیثم ہوں، بغداد کا سب سے بڑا چور۔ احمد، میں نے آج تک ان کے 1200 کوڑے کھائے ہیں، لیکن یہ مجھ سے چوریاں نہیں چھڑا سکے۔ کہیں تم ان کے کوڑوں کے ڈر سے حق مت چھوڑ دینا۔ امام، اگر میں نے چوریاں چھوڑی تو صرف میرے بچے بھوک سے تڑپیں گے، لیکن اگر تم نے حق چھپایا تو امت برباد ہو جائے گی۔ امام غش کھا کر گر پڑے۔ ہوش آیا تو دربار میں تھے۔ حبشی کوڑے برسا رہا تھا۔ 30 کوڑے ہوئے۔ معتصم نے کہا، امام کہیے۔ آپ نے فرمایا، میں مر سکتا ہوں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں رتی برابر تبدیلی برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر سے کوڑے برسنے لگے۔ ایک وزیر کو ترس آیا، کہنے لگا، امام ایک مرتبہ میرے کان میں چپکے سے کہہ دیجئے، قرآن اللہ کا کلام نہیں، مخلوق ہے، میں بادشاہ سے سفارش کروں گا۔ تو امام نے فرمایا، تو میرے کان میں کہہ دے، قرآن مخلوق نہیں، اللہ کا کلام ہے، قیامت میں رب سے میں تیری سفارش کروں گا۔ 28 ماہ کے قریب قید و بند اور کوڑوں کی سختیاں جھیلی۔ آخر تنگ آ کر حکومت نے آپ کو رہا کر دیا۔ اس آزمائش کے بعد 21 سال تک زندہ رہے۔ یہ بس ایک واقعہ ہے، ایک ورق تھا۔ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے جنہوں نے سر کٹوانا بہتر سمجھا، بجائے اس کے کہ باطل کے سامنے سر نگو ہو جائے۔ اگر آپ اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اسلام کا سفر یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔